وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ جس کی توفیق سے آج کی ہماری یہ تراویح یعنی 18ویں تراویح مکمل ہوئی اور 18 پارہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا. یقینی طور پر اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر ہم تمام لوگوں کے اوپر بہت بڑا فضل و کرم اور بہت بڑا انعام و اکرام رہا، جس کی بنیاد پر آج ہم نے 18ویں تراویح کو مکمل کر لیا ہے. سامعین کرام، آج کی اس تراویح کی نماز میں آپ حضرات کے سامنے 3 سورت کی تلاوت کی گئی ہے. مکمل طور سے سورۃ المؤمنون اور اسی طرح سے ایک دوسری سورت بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ انہی دونوں سورت کو لے کر کے چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں. دوسری سورت یعنی سورہ نور تلاوت کی گئی ہے. تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمنون کے اندر ان مومنوں کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ یقینی طور پر وہ مومن کامیاب ہو گئے، ان مومنوں کو یقینی طور پر کامیابی مل گئی جو لوگ اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کا اہتمام کرتے ہیں، جو لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی زیادہ خشوع کے ساتھ، انتہائی زیادہ عاجزی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں. یعنی جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مکمل طور سے ان کا دل و دماغ نماز ہی کے اندر ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ نماز کے باہر کہیں مائنڈ گھوم رہا ہو یا گھر پر کہیں دل و دماغ موجود ہو. تو کامیاب مومن وہی ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کا اہتمام کرتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ مومن بندے اللہ رب العالمین کے جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں خشوع اور خضوع کے ساتھ، یہ بیہودہ کاموں سے بھی، غلط کاموں سے اپنے دامن کو بچا کر کے رکھتے ہیں. یعنی جو بھی برائی کے اڈے ہیں ان برائی کے اڈوں پر اپنے آپ کو نہیں پہنچاتے ہیں، یا جو بھی غلط کام ہے، برا کام ہے، ان کاموں سے اپنے آپ کو ہر حال میں بچا کر کے رکھتے ہیں. جو بھی گناہ کے کام ہیں ان گناہوں سے اپنے دامن کو ہر حال میں مومن بندے جو 5 وقت کی نمازوں کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں ان برائیوں سے بچا لیتے ہیں. جب اپنی نگاہوں کے سامنے کسی برائی کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی اور ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ سوچنے لگتے ہیں اپنے دماغ کو دوڑا کر کے کہ ہم تو اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرتے ہیں، ہم 5 نمازوں کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، ہم رمضان کے مہینے کا روزہ رکھتے ہیں، رمضان کے مہینے میں ذکر و اذکار کرتے ہیں اور دیگر عبادتیں کرتے رہتے ہیں، ہم اس برائی کے قریب نہیں جا سکتے ہیں. یہ وہی انسان سوچتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، جو نمازوں کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے تقریباً 6-7 آیتوں میں مومنوں کی تعریف کی ہے کہ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ یہ
اپنے اندر برائی جیسی صفت کو پیدا نہیں کرتے ہیں، برائی سے اپنے دامن کو بچا کر کے رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے سامعین کرام، آج آپ کے سامنے سورۃ النور کی سورہ نور مکمل طور سے تلاوت کی گئی ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ نور کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ واقعہ افک کے تعلق سے موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، بڑی چہیتی بیوی ہیں، ایک مرتبہ یہ غزوہ بنو مستلق سے واپس لوٹ کر کے آ رہی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پورا قبیلہ بھی ساتھ میں موجود، پورا قافلہ ساتھ میں موجود تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قضائے حاجت کے لیے کہیں چلی جاتی ہیں، جب لوٹ کر کے آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ وہاں سے جو قافلے کے لوگ تھے سب وہاں سے جا چکے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جس ہودج میں بیٹھتی تھیں اس کو اٹھا کر کے باقاعدہ اونٹ کے اوپر رکھا گیا، چونکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جسم انتہائی زیادہ ہلکا تھا، یہ کہیے کہ بہت ہی دبلی پتلی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کو محسوس نہیں ہوا کہ اس کے اندر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہیں یا نہیں بیٹھی ہیں۔ بہرحال پورا قافلہ چلا جاتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تاخیر سے واپس آتی ہیں، جب دیکھتی ہیں تو قافلے کے لوگ وہاں پر نہیں بچتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جن کا نام صفوان بن معطل ہے، صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ذمہ داری دے رکھی تھی کہ جب یہاں سے قافلہ اٹھ کر کے چلا جائے گا تو تم کو سب سے آخر میں جب اجالا ہو جائے گا تب آپ کو وہاں سے آنا ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ کہیں ہم لوگوں کا کوئی سامان چھوٹ نہ گیا ہو۔ تو یہ ذمہ داری صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے رکھی تھی۔ فجر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل دیے تھے، تو جب صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ پڑتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک چادر اوڑھ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کر کے جاتے ہیں، اور ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو قضائے حاجت سے باہر سے واپس آئی تھی، لیٹ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ لیٹ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک ہار پہن رکھا تھا، ایک ہار پہن رکھا تھا، وہ ہار وہاں پر قضائے حاجت کے وقت گم ہو گیا، اسی کو تلاشنے لگی، تلاشتے تلاشتے لیٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ تاخیر سے آ کر کے پہنچی۔ تو جب صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر اپنے اونٹ کو لے کر کے جاتے ہیں، اور اس جگہ پر لے جانے کے بعد اپنے اونٹ کو بٹھا دیتے ہیں۔ اونٹ کو بٹھانے کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اشارے سے کہہ کر کے اس پر سوار کر لیتے ہیں، اس کے اوپر بٹھا لیتے ہیں۔ اب جب صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ کو لے کر کے پیدل پیدل یعنی آگے اس کے رسی کو پکڑ کر کے مدینہ منورہ کے اندر پہنچے، عبداللہ بن ابی بن سلول نے جب دیکھا، جو کہ منافقوں کا سردار تھا، بہت بڑا سردار منافقوں کا تھا، اس نے جب دیکھا کہ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آ رہی ہیں، یہ دیکھ کر کے اس کو الزام لگانے کا، تہمت لگانے کا ایک موقع مل گیا۔ تو جب اس کو عبداللہ بن ابی بن سلول کو موقع ملا تہمت لگانے کا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نعوذ باللہ بدکاری ہوئی ہے، اس بات کو لے کر کے عبداللہ بن ابی بن سلول نے پورے مدینے کے اندر یہ بات بالکل عام کر دی، پورے مدینے کے اندر پھیلا دی۔ اس بات کا جب علم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہوا تو انہیں انتہائی زیادہ تکلیف ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی کہ اس طرح کی افواہ پورے مدینے کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے پھیل رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روٹھ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو بلانا چھوڑ دیتے ہیں۔ روتے ہوئے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر جاتی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جاتی ہے، باپ سوال کرتا ہے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بیٹی کیا ہو گیا ہے؟ کیا آج کائنات کا امام تم سے روٹھ گیا ہے؟ کیا آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے روٹھ گئے ہیں، ناراض ہو گئے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے میرے ابو جان سن لیجئے، کائنات کا امام روٹھ گیا ہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن دنیا کا جو رب العالمین ہے، جو امام ہے، وہ ہم سے نہ روٹھے۔ اس بات کو لے کر کے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے اندر، اپنے باپ کے گھر کے اندر یعنی ابو بکر کے گھر کے اندر بیٹھ جاتی ہیں۔ آخرکار وہاں پر وہ روتی ہیں، گڑ گڑاتی ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری پاک دامنی کو ظاہر کر دے۔ اے اللہ، ان منافقین نے مدینے کے اندر جو ہمارے تعلق سے زناکاری کا افواہ پھیلا رکھا ہے، اے اللہ تو مجھ کو میری برات کا اعلان کر دے۔ اللہ رب العالمین نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دعا سن لی۔ جب اللہ رب العالمین نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دعا سنی تو قرآن کریم کے اندر سورۃ النور کے اندر تقریباً 18 آیتیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے براءت میں نازل کر کے یہ کہہ دیا کہ اے دشمنان اسلام، اے منافقوں کے سردار، اے وہ لوگ جنہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی ہے، سن لو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نعوذ باللہ جس طرح کا سوچ تمہارے اندر پایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ انہوں نے غلط کیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک دامن ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، امہات المومنین ہیں، تم اپنی سوچ کو اپنے دل و دماغ سے نکال دو۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے برات کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے سورہ نور کے اندر مکمل طور سے 18 آیتیں نازل کر دی، اور 18 آیتیں نازل کرنے کے بعد قیامت کی صبح تک باقاعدہ یہ پیغام دے دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ ساری کی ساری پاک دامن ہے۔ کوئی مائی کا لال، دنیا کا کوئی بھی انسان کبھی بھی امہات المومنین کے اوپر الزام نہیں لگا سکتا ہے، کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی طرف غلط نگاہ سے نہ دیکھ سکتا ہے، نہ ان کے بارے میں بات کر سکتا ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں تھی ساری کی ساری بیویاں پاک دامن تھی، انتہائی زیادہ پاکیزگی ان لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی۔ تو یہ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے پیش کیا، جو کہ سورہ نور کے اندر یہ تمام آیتیں موجود ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ جس کی توفیق سے اور جس کی مدد سے آج کی ہماری 19ویں تراویح اور 19واں پارہ مکمل ہو گیا۔ یقینی طور پر اللہ رب العالمین کی بہت بڑی مدد اور اس کا توفیق شامل حال تھا، جس کی بنیاد پر ہم نے یہ پارہ اور یہ تراویح مکمل کر لی۔ سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے تراویح کی نماز میں 3 صورتوں کو پیش کیا گیا ہے، تلاوت کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک سورۃ الفرقان اور دوسری صورت سورہ شورى اور تیسری صورت سورہ نمل، انہیں تینوں صورتوں کو آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، آئیے مختصراً میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ سورۃ الفرقان کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کے بارے میں تذکرہ کیا ہے، اپنے ان بندوں کے بارے میں تذکرہ کیا ہے جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، جن کا ایمان اور جن کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر بیان کیا کہ رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں
تو زمین پر انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی یہ زمین پر چلتے ہوئے ان لوگوں کی طرح نہیں جو زمین پر اکڑ کر کے چلتے ہیں، جو سینہ تان کر کے چلتے ہیں، جن کے دل کے اندر غرور اور جن کے دل کے اندر گھمنڈ پایا جاتا ہے، اس طرح کی صفت کو اللہ رب العالمین نے کہا رحمان کے بندوں کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ خاکساری کے دامن کو پکڑ کر کے رکھتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر رحمان کے بندوں کی بھی تعریف کی ہے کہ رحمان کے بندے یہ ہمیشہ رکوع اور سجود میں پڑے رہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی زیادہ سے زیادہ کرتے رہتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر کے قیام کرتے رہتے ہیں، راتوں میں تہجد کی نماز کے پڑھنے کا اہتمام کرتے رہتے ہیں، اور اسی طرح سے زیادہ نفلی نمازوں کے پڑھنے کا بھی اہتمام رحمان کے بندے کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی صفت بیان کی کہ رحمان کے بندے یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے ہیں، یعنی ان کا سر جب بھی جھکتا ہے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ رب العالمین ہی کے سامنے جھکتا ہے۔ یہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک و ساجی نہیں ٹھہراتے ہیں، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرتے ہیں، غیروں کی عبادت و بندگی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، رحمان کے بندے اس کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي کہ یہ کسی نفس کو ناحق طور پر قتل بھی نہیں کرتے ہیں۔ کسی بھی انسان کو اس دنیا کے اندر جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ کسی کو بھی کبھی قتل نہیں کرتے ہیں، الا کہ اگر اس طرح کی غلطی اس سے سرزد ہو جائے جس پر شریعت نے اس طرح کا کام کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن پھر بھی یہ رحمان کے بندے ان لوگوں کو عفو درگزر سے کام لیتے ہیں، ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور صفت اپنے بندوں کی بیان کی کہ وَلَا يَزْنُونَ رحمان کے جو بندے ہیں وہ کبھی زناکاری نہیں کرتے ہیں، وہ بدکاری نہیں کرتے ہیں، کتنی ہی حسین و جمیل عورت کیوں نہ دعوت دے رہی ہو، کتنی ہی حسین و جمیل عورت، خوبصورت عورت کیوں نہ ایسے بندے کو بلا رہی ہو، اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اور ڈر پایا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر یہ آدمی، یہ رحمان کا بندہ برائی کے قریب نہیں جا سکتا ہے، یعنی برائی سے اپنے دامن کو بچا کر کے رکھتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یقینی طور پر قرآن کے اندر بیان کر دیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمان، جو اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں بیان کیا کہ ان کے اوپر جنت کو واجب کر دیا گیا ہے، یعنی ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین جنت سے نوازے گا جن کے اندر یہ ساری صفتیں پائی جائیں گی، یہ ساری خوبیاں پائی جائیں گی، یہ ساری اچھائیاں پائی جائیں گی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے دوران تراویح ایک اور آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی تھی جس میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں بیان کیا جو اس دنیا کے اندر غلط لوگوں کو اپنا دوست بناتے ہیں، ایسے لوگوں سے اپنی دوستی کو کرتے ہیں جو برائی کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کو اپنا دوست بناتے ہیں جو زناکاری کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، جو شراب پیتے رہتے ہیں، جو چوری کرتے رہتے ہیں، یا اس کے علاوہ جو بھی غلط کام ہے ان کاموں کو کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یہ لوگ قیامت کے روز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہیں گے اے کاش کہ میں نے دنیا کے اندر
پر فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اے کاش کہ میں نے دنیا کے اندر فلاں آدمی کے ساتھ اپنی دوستی نہ کی ہوتی تو میرے لیے انتہائی زیادہ بہتر ہو جاتا، میرے لیے کامیابی کا ذریعہ ہو جاتا۔ وہ آدمی کہے گا، وہ نوجوان کہے گا جو دنیا کے اندر غلط راستے پر چلنے والے شخص سے دوستی کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ وہ شخص جو غلط دوستی کرتا ہے وہ بھی کہے گا کہ میرے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود تھا، میرے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں پڑھ پڑھ کر کے پیش کی جاتی تھیں، میرے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیثوں کو پڑھ کر کے بیان کیا جاتا تھا جس میں اللہ رب العالمین نے برائی، اللہ کے نبی نے برائی کرنے سے روک دیا ہے، جس میں اللہ کے نبی نے برائی سے منع کر دیا ہے۔ اسی طرح سے وہ کہے گا کہ میرے سامنے قرآن کریم کی ان آیتوں کو پیش کیا جاتا تھا جس میں اللہ رب العالمین نے برائی کرنے سے روک دیا تھا، لیکن ہائے افسوس ہم نے فلاں آدمی کو اپنا دوست بنا لیا تھا، اس نے تو مجھ کو دنیا کے اندر گمراہ کر کے رکھ دیا اور میری پوری دنیا کی زندگی کو برباد کر دیا، اور صرف دنیا ہی کی زندگی کو برباد نہیں کیا بلکہ وہ شخص یہ بھی کہے گا کہ ہماری اس زندگی کو بھی برباد کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کرو۔ اگر آج اس دنیا کے اندر آپ نے غلط لوگوں کو اپنا دوست بنا لیا، برے لوگوں سے اپنی دوستی کر لی، تو یہ دنیا کی زندگی تو یوں ہی کٹ جائے گی، لیکن یاد رکھنا اگر اس غلط دوست نے آپ سے برائی کے کام کو کروا لیا، اگر اس غلط دوست نے آپ کو نماز سے روک دیا، اگر اس غلط دوست نے آپ کو روزہ رکھنے سے منع کر دیا، تو یقینی طور پر ناکام تم ہوگے، تم کو پچھتانا پڑے گا۔ وہ دوست تو اس کا معاملہ الگ ہوگا اور تمہارا معاملہ الگ ہوگا۔ اس لیے کبھی بھی دنیا کے اندر دوستی اگر کسی سے کرنا ہے تو ان لوگوں سے دوستی کرنا ہے جو متقی پرہیزگار ہیں، جن کے بارے میں آپ کو علم ہو، آپ کو معلوم ہو کہ یہ آدمی اچھا ہے، دیندار ہے، شریف گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اچھے گھرانے سے اس کا رشتہ ہے، اس کا باپ نمازی ہے، اس کا بھائی نمازی ہے، اس کے والدین نمازی ہیں، اس کے گھر کے اندر اسلامی ماحول پایا جاتا ہے، ہم ایسے بچے سے اپنی دوستی کریں گے، اور ایسے بچے سے اور ایسے آدمی سے جب دوستی کریں گے جو نمازی ہوگا تو ہمیشہ آپ کو نماز کی تلقین کرے گا، جو روزے دار ہوگا وہ ہمیشہ آپ کو روزہ رکھنے کی تلقین کرے گا، لیکن جو برائی کرنے والا ہوگا وہ خود بھی برائی کرے گا اور آپ کے سامنے برائی کی باتیں پیش کرے گا، غلط باتوں کو پیش کرے گا، جس کا نتیجہ نکل کر کے یہ سامنے آئے گا کہ آپ بھی اس برائی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اور آپ سے بھی وہ گناہ سرزد ہو جائے گا۔ اسی طرح سے دوران تراویح آپ کے سامنے سورہ شورى کی تلاوت کی گئی، اور اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے دعوت دیتے ہیں، ان کو سیدھے راستے پر بلاتے ہیں، اور اس بات کا اعلان کرتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ مت سمجھو کہ میں تمہیں دعوت اللہ دے رہا ہوں، تم کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں تو اس پر مجھے کچھ اجرت چاہیے، کچھ مزدوری چاہیے، میں اس کے لیے تمہیں دعوت نہیں دے رہا ہوں، مجھے اس کی اجرت نہیں چاہیے، مجھے اس کی اجرت اللہ رب العالمین کے پاس ملنے والی ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر تمہاری لائف کو، تمہاری زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، مقصد یہ ہے تاکہ تم ایک اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرو۔ اسی طرح سے نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے سامنے بھی ان کے سامنے دعوت و تبلیغ کیا، اور اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اگر تمہارے دل و دماغ کے اندر یہ شک اور شبہ پیدا ہو رہا ہے کہ مجھ کو اس پر کچھ مزدوری ملنے والی ہے، کچھ روپیہ پیسہ ملنے والا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں، میں یہ جو دعوت و تبلیغ کر رہا ہوں اس کا صلہ، اس کا بدلہ ہم کو اللہ رب العالمین عطا کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے
ہود علیہ السلام کے بارے میں بھی تذکرہ کیا. انہوں نے بھی اپنی قوم کے سامنے یہی نصیحت کی, اپنی قوم کو بلایا اور اس کے بعد ان کے سامنے بھی یہی بات پیش کر دی کہ میں تم کو اللہ رب العالمین کی طرف جو بلا رہا ہوں, مقصد یہ ہے کہ تمہاری زندگی بہتر ہو جائے, مقصد یہ ہے کہ تمہاری زندگی بہتر سے بہتر ہو جائے, اس لیے میں تمہیں اللہ رب العالمین کے دین کی طرف بلا رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے سامنے توحید کی دعوت دی, اور انہوں نے باقاعدہ جتنے بھی معبودان باطلا پائے جاتے تھے, جن کی وہ لوگ پرستش کرتے تھے, جن کی پوجا پاٹ کرتے تھے, ان کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ سب کچھ غلط ہے. جس کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو, جس کی عبادت کرتے ہو, یہ انتہائی زیادہ مجبور ہیں, کمزور ہیں, ذرہ برابر بھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں. اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کہا کہ میں اس اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرتا ہوں جو مجھ کو کھانا دیتا ہے, مجھ کو بھی کھانا دیتا ہے, تم کو بھی کھانا دیتا ہے, مجھے بھی پانی دیتا ہے, تمہیں بھی پانی دیتا ہے. میں اس اللہ کی عبادت و بندگی کرتا ہوں جو مجھ کو مریض کرتا ہے اور وہی شفا یابی بھی عطا کرتا ہے. میں اس اللہ کی عبادت و بندگی کرتا ہوں, تمہارے معبودان باطلا کی عبادت و بندگی میں نہیں کروں گا, یہ غلط ہے, اس کو چھوڑ دو. اس طرح سے اور بھی انبیاء کرام کا تذکرہ ہے جنہوں نے اپنی قوم کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کی اور ان کے سامنے توحید کی دعوت دیا, اور توحید کی دعوت دینے کے بعد باقاعدہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ اس پر مجھے اجرت نہیں چاہیے, اس پر مجھے مزدوری نہیں چاہیے. اور اسی طرح سے سورہ نمل کی ایک آیت سورت تلاوت کی گئی جس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے. سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ رب العالمین نے سلطنت سے نواز رکھا تھا, جن کو اللہ رب العالمین نے باقاعدہ حاکم بنا رکھا تھا, ہوائیں بھی اسی کے حکم سے چلا کرتی تھیں, پرندے بھی آ کر کے باقاعدہ ان کے سامنے حاضری دیا کرتے تھے, سارے فرشتے جن و انسان سب انہی کے قبضے میں تھے, جن و انسان انہی کے حکومت میں رہا کرتے تھے. جس طرح سے چاہتے تھے سلیمان علیہ السلام ہر چیز کو بنا دیتے تھے. اتنا مضبوط و مستحکم لوہا, اس لوہے کو جو ہے سکنڈوں بھر کے اندر باقاعدہ مروڑ دیا کرتے تھے, بالکل اس کو توڑ دیا کرتے تھے. اس طرح کی طاقت و قوت اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کر رکھی تھی. اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا ان کے اوپر انعام و اکرام ہو گیا. یہی وجہ تھی کہ جب ان کا انتقال ہوا, جس لاٹھی کو لے کر کے کھڑے ہوئے تھے ایسے, اس لاٹھی پر کافی دن تک ویسے کھڑے رہ گئے. جن و انسان کا, جناتوں کا ڈر اتنا زیادہ ان کے اندر بیٹھا ہوا تھا کہ وہ لوگ اس کے قریب نہیں جا سکتے تھے. آخر کار کافی دنوں کے بعد جب سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی سڑ کر کے گر گئی, جا کر کے جب ان کی باڈی نیچے گری, تب جا کر کے پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے, سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے جا چکے ہیں. تو یہ مختصراً باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, قرآن کریم کی ہر آیت کو سمجھنے کی اور اسی کے مطابق اپنی زندگی میں عملی طور پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.